السلام علیکم۔ اے نام کے لوگ بڑے مخلص، وفادار اور کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ جب ان کی زندگی میں خوشیوں کا موسم آتا ہے تو یہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ زندگی کے ان خوشگوار لمحات کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ مستی ان کے جسم و جان میں چھائی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی دکھ، درد، الم، مصائب، پریشانیوں، بیماریوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ مرجھا سے جاتے ہیں۔ گھبراہٹ ان کے چہروں پر حیا ہوتی ہے، یہ سہم سے جاتے ہیں، انجانے سے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، ایگزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو جاتے ہیں، اچھے اور مخلص دوست ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ شدید تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں۔ تو میرے پیارے اے نام کے دوستو، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کا اپنا ہمدرد اور وفادار دوست آپ کو آج ایک ایسا عمل بتائے گا، اگر اس پر آپ عمل کر لیں گے تو یقین جانیں ان بھنور والی، ان پریشانیوں والی زندگی سے باہر نکل جائیں۔ اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ جو آپ کے لیے اتنا کچھ ہم کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کرو، اور اس چینل میں آنے والی، اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کو فلی واچ کیا کرو، سکپ مت کیا کرو، اینڈ تک دیکھو گے، ہر ویڈیو کا کلوزلی مشاہدہ کرو گے، یقین جانیں آپ کو اللہ کے کرم سے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آزماؤ اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کامیاب ہو جاؤ۔ جب بھی خدا نہ کرے زندگی پت جھڑ کا شکار ہو جائے، مصائب، الم، پریشانیاں، دکھ، درد اور تکلیف کا شکار ہو جاؤ تو اے نام سے جو موافق سورہ ہے، جو اے نام کو فائدہ دیتی ہے، وہ سورہ الرحمن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ریگولر بیس پر تلاوت کرو اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تم کثرت سے سورہ الرحمن کی تلاوت کرو گے، اس کے ترجمے پر غور و فکر کرو گے تو بند ہوتی ہوئی راہیں اللہ کے کرم سے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے اہم فلسفہ اور سب سے اہم تھیوری جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے ساتھ ان ٹچ رہو، اللہ کی دوستی کو پروان چڑھاؤ، اللہ کے سامنے اپنے دکھ، درد، علموں کو سامنے رکھو، اس کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اس کی قربت کو محسوس کرو، اسے اپنا سچا اور پکا دوست سمجھو۔ یقین کرو اللہ کے قریب آؤ گے، جسم کا رواں رواں تمہارا کھل اٹھے گا، تم پھولوں کی طرح مسکرا اٹھو گے۔ اللہ کی دوستی کو قبول تو کرو، اللہ کے قریب تو آؤ، اللہ کو سمجھو تو صحیح، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ سب سے پکا اور سچا اور اینڈ تک اپنی دوستی نبھانے والا ہے۔ اس کو ایک بار آزما کر تو دیکھو یار، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر کیا ہے۔ اور دوسرا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو آپ کے نام کا موافق اسم اعظم ہے، یا جلیل ہو یا اول ہو، اس کا ورد کرو، اس کو اپنی تسبیح میں لاؤ، جب بھی یاد آئے، جب بھی فراغت کے لمحات میسر ہو، جب تم سیپریٹ بیٹھو، اللہ کے اس ذکر میں، اللہ کی اس تسبیح میں، یا جلیل ہو یا اول ہو، تیر بہدف، یہ تسبیح آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گی، تم اللہ کے قریب آؤ گے، اللہ کی دوستی کو فیل کرو گے، تمہاری روح کے اندر تازگی سی محسوس ہوگی، تم فریش فیل کرو گے۔ اور پھر سب سے اہم چیز جو صدقہ ہے، رد بلا ہے، یہ تمہارے نام کا جو موافق صدقہ ہے وہ ہے دال روٹی۔
दाल रोटी का अपने हाथों से सदका निकाल दो। जब भी मौका मिले, जेब इजाज़त दे, तो दाल रोटी का सदका निकालो। सदका याद रखो रद्द बला है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, अल्लाह की मोहब्बत को दावत देता है। फिर जो सबसे अहम है, जो शुरू में मैंने कहा कि अल्लाह के साथ इन टच रहो। मेरे सामने दुखड़े रहोगे, दोस्तों के सामने अपने गमों परेशानियों को रखोगे, ना मैंने कुछ काम आना है, ना दोस्तों ने कुछ काम आना है। अगर आना है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के ज़ात, तो अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह की कुर्बत को फील करो, अल्लाह के करीब आओ, कोशिश करो कि अल्लाह के साथ इन टच रहो। जो भी दुख हो, जो भी तकलीफ हो, जो भी मसला हो, जो भी मसाइब का शिकार हो, अल्लाह के सामने अल्लाह की बारगाह में पेश करो और कोई या अल्लाह ये मसला है, मेरी ये परेशानी है, इस बीमारी का शिकार हो, मुझे इन परेशानियों ने आन घेरा है, या अल्लाह मेरे लिए कोई राहत का रास्ता निकाल। देखो अल्लाह ताला कैसे नहीं सुनता, कैसे तुम तरक्की नहीं पाते, कैसे तुम मिनटों सेकंडों में मसाइब से बाहर नहीं निकलते, कैसे तुम्हारी रूह को सुकून नहीं मिलता। करो तो सही, करो और कामयाब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।